نام جو ہے آپ نے کفس نامہ ہی کیوں چنا؟ جی بہت شکریہ منیر ٹی وی. وہ بیچارے دیکھیں، ایک تو ہم جتنی بھی نصیحت کریں، جتنا بھی ان پہ کوشش کریں، جدوجہد کریں، ایک تو ان کے جو بڑے ہیں وہ چیزوں کو سمجھنے کا نام نہیں، لیکن اس شہر کے اندر دیواریں مہربان ہمیشہ بالکل اتنی فلاح ہوتی ہے اور اتنی کسر کرسی کا شکار رہتی ہے کہ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہاں لوگ غریبوں کے مسائل کو کس طرح لیتے ہیں. لیکن رد عمل ہے بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک کا، ناروا محبت کا اور سخت دلی کا. یہ اس ریئیکشن میں دنیا کو باب کب وہ جو ایک لطیف سی دیوار ہے زندگی اور موت کے درمیان، سانس کی ایک انتہائی لطیف دیوار ہے. وہ لطیف دیوار اتنی لطیف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سوشل ورکر ایم جمشید رفیق ملک صاحب، اور پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں کفس نامہ. اس سلسلے میں ہم جو ہے آپ سے آج بات چیت کریں گے اور کچھ جو ہے بہت کچھ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا ملک صاحب، آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پروگرام کا جو ہے نا نام سوچ رہے تھے، تو آپ یہ رائے دیں کہ یہ پروگرام کا نام جو ہے آپ نے کفس نامہ ہی کیوں چنا؟ جی بہت شکریہ منیر ٹی وی. یقیناً منیر ٹی وی ہمارے علاقہ کے عوامی خدمت کا، عوام کے درد و افسوس کا ایک بہترین چینل ہے جو عوام سے بالکل رابطہ رکھتا ہے اس حوالے سے کہ عوام کے زیادہ سے زیادہ مسائل حکام بالا تک پہنچائے جائیں اور پھر ان کا حل بھی سامنے آئے. بارے دیگر میں منیر حسین صاحب کی اس کاوش کو سراہتا ہوں جو منیر ٹی وی کے نام سے انہوں نے ایک اپنا فیس بک چینل بنایا اور اس پہ عوام کی آواز کو ہمیشہ بلند کیا. جی شکریہ. تو جس طرح منیر حسین صاحب آپ نے یہ کہا کہ آخر کفس نامہ ہی نام جو ہے وہ کیوں تجویز کیا گیا ہے، جی تو کفس نامہ اس لیے نام تجویز، نام تو اور بھی بہت سے بنتے ہیں مگر کفس نامہ نام اس لیے ہم نے مل کر منتخب کیا کہ زندگی، انسانی زندگی جو ہے یہ بیسیکلی انسان بالکل سہک رہا ہے اس ماحول کے اندر جو مجموعی طور پہ ماحول اس وقت انڈو پاک کے اندر، پاکستان کے اندر اور پھر دنیا کے اندر انسان کی زندگی کے ارد گرد پیدا کر دیا گیا ہے. تو اچھا ملک صاحب، سردی کا آغاز ہو چکا ہے اور جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سردی جو ہے وہ دو وقت میں زیادہ نقصان کرتی ہے. ایک جب سردی کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرا جب سردی کے آخری ایام ہوتے ہیں. یعنی ان دو وقتوں میں انسان جو ہے وہ اپنی اچھے سے کیئر نہیں کرتا اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے. درمیان میں تو ہر بندے نے اچھے سے جو ہے وہ خود کو ڈھانپا ہوتا ہے، چادر، سویٹر، موزے، اچھے شوز، اچھا لباس جو ہے موٹا وہ ہر شخص استعمال کرتا ہے. لیکن شروع میں اور اختتام میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیمار پڑتے ہیں. تو ہم یہ عوام کو پروگرام کفس نامہ سے یہ میسج دینا چاہیں گے کہ سردی سے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچے. سردی کی لہر جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا کیا تجربہ ہے کہ جب سردی کا آغاز ہو جائے تو ایک عام انسان کو جس کے وسائل کم ہیں وہ کون سی چیزیں استعمال کرے تو وہ اس سردی سے بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے جو ہے دوائی پر اپنے پیسے لگانے کی بجائے جو ہے
اپنی صحت پر لگا کر خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ جی منیر حسین صاحب، ہم چونکہ ایک غریب خطے کے باسی ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل کی بے حد کمی ہے جی، جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ سردی سے بچاؤ کے لیے کیا تجاویز ہونی چاہیے، میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ تجاویز تو ہم کسی ایک طبقے کو دے سکتے ہیں جو بہرحال محنت مشقت کر کے اپنا کچھ نہ کچھ کما کے شام کو گھر لے آتا ہے، اس کے لیے ہم تھوڑی سی تجویز دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے تعین مقصد ہے کہ دیسی نسخے استعمال کرے۔ دیسی نسخے جن میں سمپل سی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی مکھن اور دیسی گھی ہے، گرم چیزیں اور طاقتور چیزیں جب وہ لے گا تو اس کا تھوڑا سا دفاع ہو سکے گا۔ لیکن جس طرف میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا اس طرف چاہتا ہوں، یہ تو ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو محنت مشقت کر کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو طبقہ ہمارے معاشرے کا سب سے اگنور طبقہ ہے وہ ہیں ہوم لیس پیپل، جھگی نشین۔ تو جھگی نشین جو ہیں وہ بیچارے دیکھیں، ایک تو ہم جتنی بھی نصیحت کریں، جتنا بھی ان پہ کوشش کریں، جدوجہد کریں، ایک تو ان کے جو بڑے ہیں وہ چیزوں کو سمجھنے کا نام نہیں لیتے اور وہ ادھر سے ڈالی اور ادھر سے نکال دی۔ تو اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ان کے بچوں کو ہو رہا ہے۔ ملک صاحب کی اچھی خوبی یہ ہے کہ آپ جب بھی عوامی مسائل کا ذکر کریں گے تو یہ ہمیشہ جو ہے بات کو ہمیشہ غرباء کی طرف، یتیموں کی طرف، مساکین کی طرف، بیماروں کی طرف، معذوروں کی طرف، خواتین کی طرف اور بچوں کے حقوق کی طرف جو ہے اپنی گفتگو کو لے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ جب سردیوں کا آغاز ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 سوٹ اور 10 جو ہے گرم چادریں یا 10 رضائیاں جو ہے وہ غرباء کو دیں۔ جھگی نشینوں میں اگر آپ دے سکتے ہیں تو کسی ایک کو لباس لے دیں، کسی ایک کو جوتا لے دیں، کہ کوئی ایک رضائی جو ہے وہ ہدیہ کر دیں۔ جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے ان تک جو ہے سب سے پہلے آپ جب اپنے گھر کے لیے اچھا سامان جو ہے سردیوں کا خریدیں تو جھگی نشینوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک انسان کی ایک جائز ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی 10 ضرورتیں اور آخرت میں اس کی 70 ضرورتیں جو ہے وہ پوری فرمائے گا۔ اور ایک امام اعظم کا قول بھی ہے کہ ایک ماں کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے کہ تم کسی انسان کی ایک جائز ضرورت کو پورا کر دو۔ تو چونکہ بات چل رہی تھی موسم سرما کے حوالے سے، تو موسم سرما کے حوالے سے مقصد میں اپنی ایک یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ ہمارے شہر کے اندر نہ جانے ہر ایسا منصوبہ کیوں خلاف ہو جاتا ہے جس میں ہمارے شہر کے عوام کو کچھ دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مثال دے دیں اس کی؟ جی مثال میں اس کی یہ دیتا ہوں کہ ہمارے شہر میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ دیوار مہربان کے نام سے وہ چیزیں پیدا کی گئی، لیکن اس شہر کے اندر دیوار مہربان ہمیشہ بالکل اتنی فلاپ ہوتی ہے اور اتنی قسم کرسی کا شکار رہتی ہے کہ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہاں لوگ غریبوں کے مسائل کو کس طرح لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک انسان کا جو کھانا ہے وہ 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 6 کے لیے، اور اس کو اگر ہم اس طرح پھیلا دیں کہ ایک انسان کے مسائل 2 کے لیے کافی ہیں، 2 افراد کے مسائل 4 کے لیے کافی ہیں، 4 انسان کے مسائل 8 کے لیے کافی ہیں، یہ چیز اگر ہم پوری دنیا میں پورے ملک میں پھیلا دیں تو اس معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وسائل کو تقسیم کر کے جیو۔ جی، وسائل کو تقسیم کر کے جیو۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اچھا مول صاحب، یہ بھی میں نے دیکھا ہے جو دیوار مہربان جو بنی ہوئی تھی اس میں لوگ جو ہے بالکل بوسیدہ جو ہے وہ کپڑے رکھ جاتے ہیں، ان سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور
اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، وہ ایسی چیزیں کہ جو کباڑیا اور یا جو گلی محلے میں سائیکل والا پھیری والا آتا ہے، وہ چیز وہ 50 روپے میں بھی نہ خریدے. تو اللہ کی راہ میں تو کوئی اچھی چیز یا ایسی استعمال شدہ چیز کہ جو دوسرا انسان جو ہے کم از کم اس کو کوئی 2-4 دفعہ استعمال کر سکے، کوئی 6 ماہ استعمال کر سکے، ایسی چیز نہیں لینی چاہیے. جی، جب لفظ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ کا استعمال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے دینے سے مراد یہ ہے کہ جو تم خود پہنتے ہو اس سے بہتر ڈونیٹ کیا جائے، اس سے بہتر چیزیں تمہارے گھر وہاں پہ نظر آنی چاہیے. لیکن ہمارے انسان نے اس کے برعکس اپنے فیصلے کیے. ہوتی تو چیز اللہ کے نام سے ہے، لیکن اللہ کے نام پہ وہ اتنی بوسیدہ اتنی گھٹیا چیزیں لوگوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے. اور خدا تعالیٰ کی ذات کس طرح خوش ہوتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے جب انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو کم از کم وہ اتنا فیصلہ تو ضرور کرے، ہر قیمت پہ کرے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم جو انسان کی دینے کی سطح ہے، جو انسان خود کھاتا ہے، جو خود پیتا ہے، جو خود پہنتا ہے، کم از کم وہ تو ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا مل صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بنت ہوا جو آپ کی بیٹی ہے، ویسے تو ایک پنجابی کا شعر بھی ہے، تیری میری کی ہوندی ہے دی تا کملیا دی ہوندی ہے. تو جو قوم کی بیٹی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہر غیور کی بیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بابا بنایا ہے، بنت ہوا کا، اللہ اسے سلامت رکھے. اور میری دعا ہے کہ وہ کنیزان سیدہ فاطمہ الزہرا میں شمار ہو. آپ اس کی تربیت بہت اچھی کر رہے ہیں اور بیٹی کو آپ ایسا پیار دے رہے ہیں کہ لوگ 10 بیٹوں کو بھی ایسا نہیں دیتے. تو ایسا ایک پیار دینے کی کیا وجہ ہے، اتنا زیادہ پیار جو ہے؟ ویسے تو ہر باپ ہی کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، لیکن آپ کا ہمیشہ گفتگو کا مرکز و محور جو ہے وہ دن رات بنت ہوا ہی ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی تھینک یو ملک میر صاحب. آپ کا یہ سوال مجھے اچھا لگا. وہ کسی نے کہا ہے کہ دھیاں لئی پردیس کے بابل اترن لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تقدیراں. اللہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر دھیوں کی تقدیر اس طرح فیملیز نے اور ان پڑھتا نے، یہ جہالت نے جو اس طرح پیدا کر دی ہے کہ ایک تو یہ کہ جب دھیاں پردیسی ہوتی ہیں، دھیوں کا اپنا گھر نہیں ہوتا، ایک تو ظلم یہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. دوسرا، دھیوں کے مقدر میں آخر دھکے ہی مجموعی طور پہ کیے ہیں. تو چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر اسپیشل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر بھی یہ جو ایک ظالمانہ کلچر پیدا ہو چکا ہے، یہ اسلام کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ اس کا سبب برِ صغیر انڈو پاک کے اندر جس کلچر میں ہم بڑی مدت تک رہے ہیں، یہ اس کلچر کے اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے بیٹیوں کے ساتھ یہ بدنصیبی کا ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ بیٹیاں مظلوم اور نمانی بن کے رہ گئی ہیں. تو اس چیز کا رد عمل ہے بنت ہوا ورلڈ سویٹ ہوم ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن. یہ رد عمل ہے بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک کا، ناروا محبت کا اور سخت دلی کا. یہ اس ریئیکشن میں دنیا کو باور ہم کرانا چاہتے ہیں کہ بیٹیاں اتنی قیمتی چیز ہیں کہ ان کو اگنور کرنے والے ظالم لوگ ہیں. لیکن یہ ہر باپ کے لیے نہیں ہمارا میسج، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بنیادی طور پہ بیٹیوں کو اگنور کرتے ہیں. جی اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مل صاحب نے بات کی ہے
یہ 100% درست ہے اور میں اس سے مکمل جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی بہت سارے باپ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح تعلیم نہیں دلواتے، بیٹیوں پر بیٹوں کی طرح خرچ نہیں کرتے، بیٹیوں کو زمین میں ان کا حق نہیں دیتے، اور جب گھر میں کھانا پکتا ہے تو بیٹی کو جو ہے وہ اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سب بھائیوں کو جو ہے پہلے کھانا تقسیم کرے گی اور بعد میں وہ خود کھائے گی۔ تو ایسے یہ بنیادی 2-4 چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، مگر نہ ظلم سے جو ہے وہ ہمارے ملک کی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ بڑے پڑے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ غیرت کا مسئلہ ہی لے لیں کہ غیرت پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ خواتین ہی قتل ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر ایک گھر میں بھائی ہے تو اس نے 2 لڑکیوں کے ساتھ یا 4 لڑکیوں کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے تو اسے کوئی مارنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنا منہ کالا جتنی مرضی خواتین کے ساتھ کر لے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ قانون جو ہے اللہ کا وہ ایک جیسا ہے، جو کام مرد کے لیے غلط ہے وہی عورت کے لیے غلط ہے۔ ناظرین، حضرت علی کا قول ہے کہ نوجوان کی طاقت سے جو ضعیف العمر ہے یا بوڑھا شخص ہے یا آپ سے ایج میں زیادہ ہے، اس کی رائے جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو اتنی جو ہے میری ایج ہے اور اتنی ہی جو ہے ملک صاحب کی صحافت کا جو ہے وہ تجربہ ہے، اور صرف صحافت کا ہی نہیں بلکہ دیگر جو معاشرتی مسائل ہیں ان پر بھی ان کی گہری نگاہ ہے۔ تو پروگرام کے آخر میں ہم ہمیشہ جو ہے ایم جمشید رفیق ملک صاحب سے ان کی زندگی کا جو تجربہ ہے اس سے ایک مختصر سا میسج جو ہے وہ ان سے لیا کریں گے۔ جی ملک صاحب، آج کا میسج کیا ہے ناظرین کے لیے؟ جی، آج کا میسج یہ ہے کہ یہ زندگی بالکل سانس کی ایک ڈوری پہ کھڑی ہے۔ جی، انسان کو بالکل بھی نہیں پتا کہ کب وہ جو ایک لطیف سی دیوار ہے زندگی اور موت کے درمیان، جی، سانس کی ایک انتہائی لطیف دیوار ہے۔ وہ لطیف دیوار اتنی لطیف ہے کہ وہ ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے گر سکتی ہے۔ جی، اگر ہم موت کے ایک مخالف سمت میں زندگی کے دیس میں اس طرف کھڑے ہیں تو ابھی ہوا کا ایک جھونکا چلے اور ہوا کے اس جھونکے سے وہ سانس کی ڈوری جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور دیوار گر جائے تو ہم موت کی دوسری جانب اس جانب کھڑے ہیں جدھر موت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنی تیزی سے اپنی زندگی کے عزائم بڑے بڑے عزائم ہوتے ہیں، لیکن موت انہیں مہلت نہیں دے رہی کہ وہ اپنی زندگی کے عزائم ہی مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک الارم ہے ہمارے لیے، آپ سب کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کب زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے اور ہم موت کی گہری کھائیوں میں جا گریں۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کسی بڑے کام، بڑے مشن، بڑے نظریے اور بڑی خدمت کے بغیر انسان جو ہے وہ گوشت گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے۔ تو ہم یہ کہلواتے رہے کہ ہم گوشت گوشت کے لوتھڑے ہی ثابت ہوئے، محض جانوروں کی طرح ہم نے زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اتنا بہتر کریں، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے خود کو ہمیشہ کے لیے وقف کر کے اپنی زندگی کو عمل کریں، اپنے جو ہمارا انسان ہونے کا شرف ہے اس شرفیت کو زندہ کریں، تاکہ مرنے کے بعد اگر ہم گل سڑ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انسانی خدمت کے حوالے سے وہ زندہ رہیں اور ہم ایک مطمئن موت مر سکیں۔ جی بالکل مل صاحب، آپ نے صحیح کہا، اور ایک شعر بھی ہے، چھری کی دھار سے کٹ سکتی نہیں چراغ کی لو، انسان کے مر جانے سے کردار برا نہیں کرتے۔ اور علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، انہوں نے کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ناظرین، حضرت علی کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ زندگی پانی کا بلبلہ ہے، اور ایسے ہے کہ تم ایک مسافر ہو اور تھوڑی دیر دنیا میں رکے اور پھر منزل کی طرف چل دیے، اور زندگی ایک ڈلتا ہوا سایہ ہے،
اور زندگی جو ہے وہ اس کی دنیا کی اہمیت اتنی ہی ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ جتنی سور کی ہڈی جو ہے وہ ایک کوڑ چلی عورت کے ہاتھ میں ہو، تو یہ بے وقت چیز ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ جو مولانا صاحب نے بتائی کہ تمہارے اعمال، تمہاری انسانی خدمت جو ہے وہی قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی، اور وہی جو ہے روشنی بن کر قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا مقصد حیات کو سمجھنا چاہیے، اور جیسا کہ مولانا صاحب نے میسج دیا کہ اپنی زندگی کا مرکز و محور جو ہے وہ فلاحی کاموں کو بنا لینا چاہیے، تاکہ یہ کام جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے۔